عمر صاحب نے ایڈوائز کیا تھا ڈپارٹمنٹ کو، پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ کو، کہ لوگوں کو سختی میں نہ ڈالیں، ان کو بجلی فراہم، معقول بجلی فراہم کیا جائے، تو اس کا کیا ہوا؟ کانٹے کی تارے، لکڑی کے کھمبے، پیڑوں پہ تارے، وہ ہے. کوئی پانی کی قلت نہیں رہے گی آنے والے 6 مہینوں میں. یہاں سے خبر مل رہی ہے کہ کار صاحب ایک بڑا سرپرائز دینے والا ہے سوپور کے لوگوں کو. ایک سرپرائز کیا ہے؟ انشاءاللہ سوپور کو اپنا جو جائز مقام ہے وہ ضرور ملے گا. میری یہ کوشش رہے گی کہ ایڈمنسٹریشن اور لوگوں کے بیچ میں جو یہ ڈیوائیڈرز کو لے کے تناؤ ہو، یہ تناؤ نہ رہے. ایک سیر برج ہے، اس کو بھی ٹیک اپ کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ اس سال آپ تینوں برجز پہ کام دیکھیں گے. ایک فٹ برج بھی ہے، اس کا بھی کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ہماری فروٹ منڈی کا جو ٹریفک ہے وہ مینیج ہو جائے گا. صرف کچھ ایک 14 یا 15 ہزار طلبہ گورنمنٹ سکولز میں پڑھ رہے ہیں، اور کم سے کم 27 ہزار کے آس پاس پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر یا باقی چیزوں میں زیرو ٹالرنس رہے گا، اور کرپشن کو ٹوٹلی برداشت نہیں کیا جائے گا. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے پروگرام میں مہمان ارشاد رسول کار ہے. الیکشن کے جیت جانے کے بعد ان سے یہ پہلی ملاقات ہے. کار صاحب نے بڑی سنکھیا سے سوپور میں الیکشن جیتا ہے. تو دیکھتے ہیں کار صاحب کہ جو کارکردگی رہی ہے گراؤنڈ پر، انہوں نے کچھ کیا ہے کہ یا نہیں کیا ہے، کہ اس حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے کار صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ کار صاحب، جو مینیفیسٹو نیشنل کانفرنس کا جاری ہوا تھا، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا 1 لاکھ بے روزگاروں کو روزگار دیا جائے گا، بجلی کے 200 یونٹ فری دیے جائیں گے، 10 کلو راشن دیا جائے گا، شادی بیاہ کے لیے لڑکیوں کو 75,000 روپے بطور امداد ادا کیا جائے گا، 12 گیس سلنڈر انہیں لوگوں کو فراہم کیے جائیں گے، اور تعلیم مفت دی جائے گی. تو کار صاحب آپ یہ بتائیے کہ جو الیکشن مینیفیسٹو نیشنل کانفرنس کا جاری ہوا تھا، اس مینیفیسٹو پر کچھ کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ شکریہ غلام حسن صاحب مجھے انٹرویو میں بلانے کے لیے. پہلے میں سوپور کانسٹیچوئنسی کی عوام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنا نمائندہ بنایا، بھاری اکثریت سے بنایا. جو مینیفیسٹو کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ الیکشن کے دوران جو ہماری پارٹی کا مینیفیسٹو آیا ہے، میں اس مینیفیسٹو کو منوہن زمین پہ اتارا جائے گا، اور اس پہ کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ جو گیس، راشن شاید اس آنے والے مہینے سے چالو ہو، اور بجلی کا اور نوکریوں کا وہ آنے والے فائنینشیل ایئر سے سٹارٹ ہوگا. تقریباً اپریل کے بعد ساری کلیئرٹی ہوگی. جتنے بھی مینیفیسٹو میں وعدے کیے گئے ہیں، چاہے وہ ایگریکلچر، ہارٹیکلچر، فوڈ اینڈ سول سپلائز، جابس کو لے کے، تو فائنینشیل، کیونکہ بہت ساری چیزوں کا پروویژن فائنانس میں کرنا پڑتا ہے، فائنینشیل پروویژنس کریٹ کرنے پڑتے ہیں، ڈاٹاز لینے پڑتے ہیں. اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ جنوری کے بعد آپ کو لگے گا کہ پروگرامز پہ آہستہ آہستہ کام ہو رہا ہے، اور زمین پہ ان پروگرامز کو جو وعدے لوگوں سے کیے گئے ہیں ان کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے. کار صاحب، ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ گراؤنڈ پر کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ لوگ یہ الزام لگ رہے ہیں کہ جب الیکشن ہوئے ہیں تو بہت سارے وعدے کیے گئے ہیں، مگر اب تقریباً آدھا جو سال کا عرصہ ہے بیت گیا، کچھ گراؤنڈ پر نظر نہیں آ رہا ہے، کچھ ہونے کو ہے. جی، 8 اکتوبر کو رزلٹ نکلنے کے بعد ابھی پورا 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ہے. تو آپ 1 مہینے میں 5 سال کے رزلٹ چاہیں گے تو وہ 1 مہینے میں 5 سال کے رزلٹس نہیں آ سکتے. اور آپ صبر رکھیں، اور
پولیٹیکل سیٹ اپ کو کام کرنے کا موقع دیجیے. آنے والے وقت میں ساری چیزوں پہ جتنے بھی آپ کو لگتا ہے کہ کام نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، وہ آپ کو آہستہ آہستہ دکھے گا کہ کام ہو رہا ہے. ساری پروجیکٹس پائپ لائن میں ہیں. آہستہ آہستہ گراؤنڈ پہ ان کو عملی جامہ پہنایا جائے گا. اور اگر 6 مہینے بعد یہ انٹرویو ہم کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کون سے پروگرامز کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ 6 مہینے بعد میرے سے بات کریں گے تو شاید آپ یہ سوال میرے سے نہ کریں. انشاءاللہ سوپور کو آپ اپنا جو جائز مقام ہے وہ ضرور ملے گا. کار صاحب، جو قریبی لوگ ہیں جن سے آپ کا قریبی تعلق ہے، یہاں سے خبر مل رہی ہے کہ کار صاحب ایک بڑا سرپرائز دینے والا ہے سوپور کے لوگوں کو. ایک سرپرائز کیا ہے؟ جی، ایسا کوئی سرپرائز نہیں ہے. آہستہ آہستہ ہم جو سوپور کانسٹیٹوئنسی کی عوام کی بہتری میں جو کام ہے ان کاموں پہ ہم بھی اپنی سائڈ سے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے ان کاموں پہ کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ آنے والے فائنینشیل ایئر میں وہ ان کو عملی جامہ پہنایا جائے. کار صاحب، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے. ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے سوپور بہت پیچھے ہے. جیسے اگر روڈز کی میگڈمائزیشن کی بات کریں، سنگراما سے سوپور تک، یا بانڈی پورہ روڈ لیں گے ہم، یا یہاں سولو وغیرہ کا روڈ لیتے ہیں ہم، تو میگڈمائزنگ ان روڈوں پہ نہیں ہوئی ہے. جیسے اگر ہم پراپر سوپور کی بات کریں، یہاں بھی گلی کوچے، یہاں مین روڈ بھی ہے جو گڈھوں میں تبدیل ہوئے ہیں، میگڈمائزنگ نہیں ہوئی. آر&بی مجھے نہیں لگتا آر&بی کام کر رہا ہے. تو آپ نے اس سلسلے میں کون سی کوشش کی ہے؟ دیکھیے، کیونکہ پچھلے فائنینشیل ایئر میں یہ پروجیکٹس آئے ہیں، مجھے ان باتوں پہ پچھلے سال کے کاموں پہ نہیں بولنا چاہیے، مگر جہاں تک مجھے پتہ ہے سیلو سوپورہ کا 9.5 کلومیٹر کا ایک پیچ ہوا ہے. سوپور میں تھوڑا انر لنکس پہ میگڈمائزیشن سٹیز ٹاؤنز میں ہوئی ہے. کہیں بے شک پیچنگ ویچنگ کا کام رہ رہا ہو، جن ٹھیکیداروں نے پچھلے 2 سال 3 سال میں میگڈمائزیشن کی ہے ان کی پیچنگ کا کام رہ رہا ہو، ان روڈز کی مینٹیننس کا کام رہ رہا ہوگا. اس سال میں ہمیں بہت کم کوانٹٹی میں سٹیز اور ٹاؤنز میں میگڈمائزیشن ٹاؤنز میں ملی ہے، مگر نبارڈ میں جو بھی کام ہمیں باہر ملے ہیں وہ تقریباً میں یہ نہیں کہوں گا کہ پورے ہو گئے ہیں، کیونکہ 2 بار ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ لگا ہے اور اس وجہ سے ہمارے جو ورکس پروگرام ہے بہت پیچھے ہو گئے. تو اس وجہ سے اگر کہیں ڈیلے اور ڈیفیشنسی رہی ہوگی تو وہ ڈیو ٹو ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ رہی ہوگی. باقی انشاءاللہ سارے کام ہوں گے. کار صاحب، ہمارا جو محکمہ تعلیم ہے، بہت سارے لوگ اس پہ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ تعلیم کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، ایجوکیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ڈیریل ہوا ہے. اس میں تقریباً 3.5 لاکھ لوگ کام کر رہے ہیں اور 3.5 لاکھ لوگوں کی یہ سیلری مل رہی ہے، سرکار اسٹیٹ دے رہی ہے. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ یہ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے یہ بہت پیچھے جا رہا ہے، جبکہ ہمارے جو پرائیویٹ ادارے ہیں سامنے آ رہے ہیں، آگے آ رہے ہیں اور بڑی محنت سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں، سکول وغیرہ، وہ کیوں پیچھے جا رہے ہیں؟ یہاں کیا کمی رہ گئی ہے سرکار کی طرف سے؟ پچھلے 5-10 سال میں یہ کہوں گا کہ واقعی میں ایجوکیشن سیٹ اپ اور ایجوکیشن کا جو ہمارا انفراسٹرکچر کمزور بھی ہوا اور پچھڑ بھی گیا ہے. ہمارے پاس ابھی سوپور ڈگری کالج میں 53 پوسٹ ویکنٹ ہے. ہمارے سوپور ڈائٹ میں 26 پوسٹ ویکنٹ ہے. ہمارے 6 یا 8 سکولز سوپور زون میں رینٹڈ اکوموڈیشنز میں ہے. ہمارے ڈانگرپورہ زون میں 6 یا 7 پرائمری سکولز، ایک ہائی سکول رینٹڈ اکوموڈیشنز میں ہے. ایجوکیشن انفراسٹرکچر کی طرف بہت کم توجہ دیا گیا ہے. ابھی کم سے کم 48,000 کے آس پاس طلبہ ہمارے سکولز میں پڑھ رہے ہیں، جن میں صرف کچھ 14 یا 15,000 طلبہ گورنمنٹ سکولز میں پڑھ رہے ہیں اور کم سے کم 27,000 کے آس پاس پرائیویٹ سکولوں میں پڑھ رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے جب ہمارے گورنمنٹ سکولز میں طلبہ کے انرولمنٹ کم ہے اور پرائیویٹ سکولز میں زیادہ ہے،
اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے ایجوکیشن سیٹ اپ میں انفراسٹرکچر میں پیسہ نہیں لگایا, پیسہ انویسٹ نہیں کیا ہے. میری یہ کوشش رہے گی کہ جو سوپور کا تعلیمی نظام ہو اس کو درست کیا جائے اور پراپر صحیح انفراسٹرکچر پرووائڈ کیا جائے. اس سلسلے میں ایڈمنسٹریشن سے بھی, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بھی, الگ الگ آفیسر سے ڈاٹا لے رہا ہوں اور لینڈ اور انفراسٹرکچر کے لیے کام کر رہا ہوں. کار صاحب, تعلیم کے ایک بڑے آفیسر نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ یہ ریکارڈ نہ کریں کیونکہ محکمہ تعلیم میں جو سب سے بڑی تباہی آئی ہے وہ آر ٹی ٹیچرز کی وجہ سے آئی ہے. وہ 12ویں جماعت وغیرہ کے پاس ہوئے ہیں تو ان کو لگا دیا ہے محکمہ میں, پھر ان کی ٹرانسفر پالیسی نہیں ہے. 10 سال 15 سال 20 سال سے ایک ہی جگہ پہ ہے, ٹرانسفر پالیسی نہیں ہے. ٹرانسفر دیکھیے, اپنا ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. کسی ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنے سے کوئی سسٹم خراب نہیں ہوتا. ہم صرف آر ٹی ٹیچرز کو کی طرف انگلی اٹھا کے اور باقی سب کو معاف نہیں کر سکتے. یہ سب کی ملی جلی ذمہ داری ہے, چاہے وہ گورنمنٹ آفیسر ہو, چاہے وہ ٹیچر ہو, چاہے لیکچرر ہو, چاہے آر ٹی امپلائی ہو. سب کی. خالی آر ٹی امپلائیز ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام نہیں کر رہے, اور بھی ویل ایجوکیٹڈ ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچرز لیکچررس ہیں ہمارے پاس, وہ بھی کام کر رہے ہیں. ان کے لیے ٹرانسفر پالیسی کیوں نہیں ہے سرکار؟ جو بھی آنے والے وقت میں ہو, ہم منسٹر سے بات کریں گے, اب پراپر فورم میں ان چیزوں کو اٹھائیں گے, اور جب ہمیں اس میں کوئی نتیجے پہ پہنچیں گے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. کار صاحب, سوپور ہسپتال کی بات کریں, یہاں ایمرجنسی نہیں ہے, یہاں ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہیں, جبکہ پوسٹ بہت سارے ہیں مگر چند ہی ڈاکٹر یہاں پہ تعینات ہے. معمولی سا ایک پیشنٹ جس کا فیور ہو یا انٹسٹائنل انفیکشن ہو, اس کو ریفر کیا جا رہا ہے سری نگر یا بارہمولہ وغیرہ ریفر کیا جا رہا ہے. ایسا یہاں سسٹم کیوں نہیں اپ گریڈ ہو رہا ہے سوپور ایس ڈی ایچ ہاسپٹل کا؟ کہ آپ کہہ رہے تھے اس کو ڈسٹرکٹ ہسپتال بنائیں گے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اس کو جی ایم سی سے اٹیچ کیا جائے, تو ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے یہاں پہ؟ دیکھیے, گراؤنڈ پہ یا لوگوں کا کیا آئیڈیا ہے, وہ کیا سوچتے ہیں, وہ ہر کسی کو اپنی اپنی سوچ رکھنے کا حق ہے. جہاں تک ایس ڈی ایچ سوپور کا تعلق ہے, ڈسٹرکٹ ہاسپٹل اور ایسوسیٹڈ ہاسپٹل بارہمولہ, ان کا پر ڈے کا فٹ فال 2500 کا ہے, اور ہمارا ایس ڈی ایچ کا ڈسٹرکٹ میں سب سے ہائیسٹ ہے. سیکنڈ نمبر پہ آفٹر جی ایم سی اور ایسوسیٹڈ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے بعد سوپور کا آتا ہے. ہمارا فٹ فال 1700 کا ہے پر ڈے. اور جبکہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو ہاسپٹل ہے اس میں اچھے ڈاکٹرز کی ابھی ہمارے پاس کم سے کم 6 پوسٹ ویکنٹس ہیں. جو 2019 سے آج تک 17 لوگ ریٹائر ہو گئی, ان کی ریپلیسمنٹ نہیں ملی ہے. کچھ 35 نرسنگ آرڈر سٹافز وغیرہ جن کو اور کہیں منتقل کیا گیا ہے, جو سوپور کے نام پہ ڈاکٹرز ہیں, ان کو 3 دن یہاں کام کروایا جاتا ہے, 3 دن اور کہیں کام کروایا جاتا ہے. جو بھی ڈیفیشنسی سوپور ہاسپٹل میں ہے وہ میں کوشش کروں گا کہ آنے والے وقت میں وہ پرابلمز نہ رہیں. جہاں تک ایسوسیٹڈ سوپور ہاسپٹل کی ایسوسیٹڈ ہاسپٹل ہونے کی بات ہے, تو ہم کو 8 ڈی این بی سیٹس ملی ہیں. جب بارہمولہ میں میڈیکل کالج ڈکلیئر ہوا اس ٹائم ہمیں ایک طرح کا ایسوسیٹڈ ہاسپٹل ہی کہ یہ بنایا گیا, اور 8 ڈی این بی کی 8 سیٹس دی گئی ہے. ان 8 سیٹس میں آج تک شاید 2-3 سال ہو گئے ہیں, صرف 2 ڈاکٹرز ڈی این بی کرنے کے لیے آئے, ایک انیستھیزیا میں, ایک گائنی میں. تو یہ تو ظاہر بات ہے ہمارا کوئی ایسوسیٹڈ ہاسپٹل یا ہونے سے کوئی ہمیں فائدہ نہیں پہنچا. ہر سال آپ کو میڈیکل کونسل آف انڈیا 50 سیٹیں آپ کو 100 بیڈ پہ 50 میڈیکل سیٹس بڑھائے گا. تو اس حالت میں سوپور کو ایسوسیٹڈ ہاسپٹل بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میری یہ کوشش رہے گی کہ سوپور کو ڈسٹرکٹ ہسپتال کا درجہ ملے جو کہ اس کا جائز مقام ہے, اور میں اس کے لیے کام کروں گا, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ حاصل کر کے رہے. کار صاحب, لوگوں کی مانگ ہے کہ سوپور میں ایک ایم آر آئی مشین ہونی چاہیے. سی ٹی مشین ریگولر یہاں کام نہیں کر رہے ہیں, ہفتے میں 1 یا 2 دن یہاں پہ کام ہو رہا ہے, اور لیب فل
وہ فلی لیس نہیں ہے اکوپمنٹ سے کہ ریگولرلی ٹیسٹ یہاں پہ کیے جائے، تو جبکہ بازار سے لوگوں کا ٹیسٹ ہونا ضروری بن گیا ہے۔ دیکھیں، میں لیب کے بارے میں نہیں یہ کہوں گا کہ اپ ڈیٹ ہے یا نہیں ہے، مگر جو ورک لوڈ ہے، جو جتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں دوپہر 2 بجے تک جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد ان اسسٹنٹس کو یا امپلائیز کو ان کے ریزلٹس بھی لینے ہوتے ہیں، ورک بھی کرنا پڑتا ہے۔ ہاں بے شک اوور لوڈڈ ہے، ہم اس کو کوشش کریں گے کہ وہ اوور لوڈڈ نہ رہیں۔ جہاں تک MRI کا سوال ہے یا CTs کا سوال ہے، ECGs کا سوال ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ میرے پاس کم سے کم 35 سے زائد ٹیکنیکل اسسٹنٹس یا امپلائیز نہیں ہیں۔ 2019 سے 17 لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کی ریپلیسمنٹ نہیں آئی ہے۔ میرے پاس ہاسپٹل میں 6 ڈاکٹرز نہیں ہیں جن سے ہم ڈے نائٹ آپریشن تھیٹرز چلا سکیں۔ مین پاور کی بہت سخت قلت ہے ہمارے SDH میں، اور میں اس کے لیے آہستہ آہستہ ٹیک اپ کر رہا ہوں چیزیں۔ آنے والے وقت میں انشاءاللہ وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ کار صاحب، واٹر ورکس ڈپارٹمنٹ جو وعدے لوگوں سے انہوں نے کیے ہیں کہ وہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کریں گے، مگر اپڈیٹ نہیں ہو رہا ہے۔ لوگوں کو پانی کی بہت ساری دقت ہے یہاں پر، 2 دن میں 2 گھنٹہ یا 3 گھنٹہ پانی مل رہا ہے۔ تو کیا کوئی ہے پروگرام آپ کے پاس کہ لوگوں کو کم سے کم سفیشینٹ پانی ملے؟ دیکھیے، یہاں سوپور ٹاؤن کی جہاں تک بات ہے، سوپور ٹاؤن میں ہمارا چکروڈے خان، مومن آباد، گرین ٹاؤن، جدید باغات، یاسین کالونی، ماڈل ٹاؤن، صدیق کالونی اور ننگلی، بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جن میں پانی کی پرابلم ہے۔ تو ٹاؤن میں اور جو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا امرت 2 اسکیم آئی گئی جس میں اپروکس 70 کروڑ کا پروجیکٹ ہے وہ، مگر بدقسمتی سے وہ پروجیکٹ 2-3 بار اس پہ ٹینڈر ہوا ہے، مگر ٹیکنیکل بڈ میں لوگ پاس نہیں ہو پا رہے ہیں، کمپیٹ نہیں کر پا رہے، کیونکہ وہ سنگل پارٹی، ایک ہی ٹینڈر سنگل پارٹی بڈ ہے۔ تو کم سے کم جو بھی پارٹی اس میں پارٹیسپیٹ کرے 50 کروڑ کا ٹرن اوور ہونا چاہیے، ایسی کوئی کنڈیشنز ہے۔ تو اس سلسلے میں نے منسٹر صاحب سے آلریڈی یہ ٹیک اپ کیا ہے ایشو کہ ہماری ٹینڈرنگ میں پارٹیسپیشن نہیں ہے ٹھیکیداروں کی، اور لوکل ٹھیکیدار بھی ہمارے کام پارٹیسپیٹ نہیں کر پا رہے۔ تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جو امرت 2 کی جو اسکیم ہے اس کو بائفرکیٹ کیا جائے، اور جو سول، الیکٹریکل اور میکینیکل، ان کو الگ الگ کمپوننٹس میں ٹینڈرنگ کی جائے گی تاکہ ہمارے لوکل کنٹریکٹرز پارٹیسپیٹ کریں اور جلد سے جلد اسکیم کو شروع کیا جائے۔ اور اور جو ہمارے باہر JJM میں اسکیمز چل رہی ہیں، JJM میں اسکیمز میں یہ کہوں گا 1 درجن سے زائد اسکیمیں ہماری تیار ہے یا تیار ہونے والی ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے 4-5 مہینوں میں وہ ساری اسکیمز آپریشنل ہوں گی۔ جو بھی زنگیر کا علاقہ ہے وہاں پہ کوئی بھی پانی کی دقت نہیں رہے گی۔ وہ ساری JJM کی میں جو اسکیمز ہیں وہ ان اسکیمز کو چالو کیا جائے گا، کوئی پانی کی قلت نہیں رہے گی آنے والے 6 مہینوں میں۔ اس میں جو انکورڈ ایریاز تھے، جیسے ہمارا ہتھ لنگو کا ایریا تھا، وارپورہ جانوارہ پیٹ بگو کا ایریا تھا، اور ادی پورہ اور اس کا مہاراج پورہ ڈی کا ایریا ہے، اس میں ہم نے JJM میں ایڈیشنل ٹیم میں اور اسکیمز پلان کی ہے۔ تو انشاءاللہ وہ بھی آنے والے 2 سال میں وہ اسکیمز بھی آئیں گی۔ ایک ہم نے ڈانگر پورہ میں، بیگم اعلیٰ میں ایک الگ اسکیم کے لیے اس میں ایڈیشنل ٹیم میں ہے۔ اسی طرح تارزوا، سعید کالونی وغیرہ، نئی بستی، یہاں پہ بھی ہم نے ایک اسکیم کا ایڈیشنل ٹیم میں لانے کے لیے لکھا ہے۔ تو کم و بیش جتنی بھی اسکیمیں ہیں ان کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، مگر مین پاور نہ ہونے کی وجہ سے پچھلے 10-12 سال میں جتنے بھی ملازم ریٹائر ہوئے ہیں ہمارے الگ الگ محکمہ جات سے، ان کی بھرپائی نہیں ہو پائی ہے، نئی امپلائمنٹ نہیں آئی ہے، نیا مین پاور نہیں آ رہا، اس وجہ سے ہم اسکیمیں چالو نہیں کر پا رہے ہیں۔ مگر اپنی لیول پہ ہم کوشش کر رہے ہیں، جتنے بھی ہمارے ڈیلی ویجز ہو یا مین پاور جو اویلیبل مین پاور ہو،
کہ آنے والے وقت میں وہ اسکیمز چالو رہے. باقی جو پانی کی قلت ہے اس کو ہم ٹینکروں سے پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے چیف منسٹر صاحب نے میرے کہنے پہ انہوں نے میں نے 10 ٹینکر مانگے تھے ان سے کہ سوپور میں کم سے کم 60% ہمارا پانی کم آ رہا ہے. تو میں نے 10 ٹینکر مانگے ہیں. ابھی مجھے 2 ٹینکر دیے گئے ہیں فی الحال کنٹریکٹ بیس پہ ہائر کیے ہیں PHE سوپور نے, جس میں ایک ٹینکر جو ایگزسٹنگ 3-4 ٹینکر تھے ان کے علاوہ 2 ٹینکر لائے ہم نے ہائر کر کے, ایک سوپور میں اور ایک ڈانگر پورہ میں چل رہا ہے, سٹارٹ ہوا ہے ابھی 2-3 دن پہلے. اس کے علاوہ ہمیں میونسپل سوپور کو DC صاحب نے ڈائریکٹ کیا ہے کہ ان کا ایک ٹینکر وہ بھی سٹارٹ شروع ہوا ہے, ایک چھوٹا ٹینکر ہے. ایک اور ٹینکر 12,000 لیٹر کا میونسپل کونسل سوپور دے گا جس کو ہائر کیا جائے گا. اس کے علاوہ اگلے سال تک میونسپل کونسل سوپور ایک اور ٹینکر پرووائڈ کرائے گا, کیونکہ سوپور میں اگلے 2-3 سال تک پانی سٹیبلائز ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن ہم ٹینکروں کے ذریعے یا نئی اسکیموں کو کچھ ڈائیورشنس کر کے, کہیں کچھ ریپیئرس کر کے اور کچھ اسکیموں کو درست کر کے, کہیں ڈیسلٹنگ کروا کے ہم کوشش کریں گے کہ سوپور کا پانی سٹیبلائز رہے. کچھ ہماری پرابلم یہ بھی ہے کہ جو ہماری اسکیمز جہلم پہ ہے یا پوہرو پہ ہے وہاں سلٹ ایکومولیٹ ہوگی, مٹی ایکومولیٹ ہوگی, ان کے پمپس پراپرلی, کیونکہ اس سال جو ڈراؤٹ والی سوکھے والی پوزیشن ہے وہ اسکیمز ڈرائی آؤٹ ہو گئی ہے, پانی پمپ تک نہیں پہنچ پا رہا ہے. کہیں پہ ہم نے JCBs لگوائے ہیں, کہیں ڈیسلٹنگ کروائی ہے, اور کچھ 8 جگہ میں نے گورنمنٹ کو لکھا ہے کہ ان جگہوں پہ جہلم پہ اور پوہرو نالے پہ اس کو ریپیئر کروایا جائے. مگر ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ بانڈی پورہ سے سوپور تک ہمارے پاس نہر زنگیر پہ 11 اسکیم ہے, اور جبکہ ہم پہلے صرف نہر زنگیر کو ایگریکلچر کے لیے استعمال کرتے ہیں, مگر پچھلے کچھ سالوں میں کچھ 11 اسکیمیں آئی ہیں. بانڈی پورہ میں 6 اور کچھ 5 سوپور میں, ایک اور آنے والی ہے. لیکن ہم نے نہر زنگیر پہ کوئی پیسہ انویسٹ نہیں کیا ہے. نہر زنگیر کی حالت خراب ہے. نہر زنگیر کو صحیح ڈھنگ سے چلانے کے لیے اور وہ پانی کی اسکیمیں صحیح طریقے سے چلانے کے لیے میں گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں کہ کم سے کم 44 کروڑ روپے ہمیں نبارڈ میں ملے تاکہ ہماری یہ پانی کی قلت ختم ہو جائے اور یہ نہر زنگیر کا اور پینے کے پانی کا مسئلہ حل ہو جائے. لیکن میری یہ کوشش رہے گی کہ کم سے کم زنگیر اور سنگراما بیلٹ میں پانی کی قلت نہیں رہے گی. اگلے آنے والے 6 مہینے میں ان کا سارا پانی کا مسئلہ سٹیبلائز ہو جائے گا. ہاں, سوپور میں کہیں کم و بیش دقت رہے گی, اس کو بھی میں کوشش کر رہا ہوں ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کہ میں اس کو ٹیک اپ اس کو صحیح طریقے سے صحیح ڈائریکشن میں اس کو ٹھیک کیا جائے. کار صاحب, اگر بجلی کی بات کریں, جو بجلی کا کٹلمنٹ دیا گیا ہے PGD سے, وہ کٹلمنٹ صحیح طرح امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے. کٹ زیادہ لگتے ہیں, بجلی کم آتی ہے. تو جو انفراسٹرکچر ہے بجلی کا وہ صحیح نہیں ہے. یوں ہی PGD کے جو اہلکار ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ فالٹ آ گیا, فلاں جگہ پہ فالٹ آ گیا, انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے. تو لوگوں سے جو یہ تو آج کی بات نہیں ہے, یہ تو کئی دہائیوں سے چل رہا, ایسا ہی چل رہا ہے. لوگوں سے وعدے کیے جا رہے ہیں کہ آپ کو بجلی 8 گھنٹہ ملے گی, 10 گھنٹہ ملے گی, مگر پھر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ 2 گھنٹہ بھی نہیں ملتے ہے, کبھی کبھی 3 گھنٹہ بھی نہیں ملتے, کبھی کبھی اتنے زیادہ کٹ لگتے ہیں. دیکھیے, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کٹ نہیں ہے, کٹیلمنٹ نہیں ہے, لیکن جو کٹیلمنٹ شیڈول آنے پہ میں نے کٹیلمنٹ شیڈول کو خود چیک بھی کیا اور کہیں کریکشنز بھی کروائی ہیں. میں جہاں پہ میٹرنگ ہوئی ہے, جو میٹرڈ ایریا ہے, وہاں جہاں ریونیو لاس نہیں ہے وہاں میں نے یہ کوشش کی کہ وہاں کرٹیلمنٹ نہ ہو. آپ نے کہیں سنا ہوگا کہ ماڈل ٹاؤن یا جو ہمارا یہاں کا فیڈر ہے, کچھ ایک فیڈر جو ہے نا اس میں 0 کرٹلمنٹس ہے, مگر بدقسمتی سے کہ فالٹس ونٹرز میں وہ لوڈس اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے, اس میں کرٹلمنٹس ہوتی ہے. کہیں پہ 20 گھنٹے کی, کہیں پہ 4 گھنٹے کی, کہیں پہ 5 گھنٹے کی کرٹلمنٹ ہے. مگر اکثر بیشتر میں یہ نہیں کہوں گا کہ بجلی کی حالت درست ہے. بجلی کی حالت خراب ہے, اوور لوڈنگ ہے, پور انفراسٹرکچر ہے,
کئی ایریاز میں بجلی آنکھ میں چولی کا کھیل کھیل رہی ہے. اس کو میں محکمے کے ساتھ مل کے اور کوشش کر رہا ہوں کہ وہ آنکھ میں چولی کا کھیل بند ہو اور لوگوں کو ایک پراپر انفراسٹرکچر ملے. ہمارے جتنے بھی ٹرانسفارمرز تھے جن کے ٹینڈر نہیں ہوئے تھے یا لگے نہیں تھے, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے ایک مہینے میں ہم نے کچھ 15 ٹرانسفارمرز نئے انسٹال کروائے ہیں پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ میں. کہیں ایل ٹی ایچ ٹی امپرومنٹ بھی کیا انہوں نے, لیکن وہ کافی نہیں ہے. اور کانٹے کی تارے, لکڑی کے کھمبے, پیڑوں پہ تارے وہ ہے. اور آنے والے وقت میں ہم چاہیں گے انشاءاللہ کوشش بھی کریں گے کہ یہ دقتیں لوگوں کو سامنا نہ کرنا پڑے. مگر سردیوں میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ کا ہے کہ ہماری بجلی کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے لوڈ زیادہ بڑھتا ہے اور انفراسٹرکچر اس سے بیٹھ جاتا ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرے ایریا میں کم سے کم کرٹیلمنٹ جو ایز پر شیڈیول چلے, اور اس سلسلے میں وقتاً فوقتاً محکمے کے افسروں سے بات کرتا ہوں. عمر صاحب نے ایڈوائز کیا تھا ڈپارٹمنٹ کو, پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ کو, کہ لوگوں کو سختی میں نہ ڈالیں, ان کو بجلی معقول بجلی فراہم کیا جائے, تو اس کا کیا ہوا؟ میں نے جیسے پہلے ہی بھی آپ کو کہا کہ سردیوں میں ڈیمانڈ زیادہ بڑھ جاتی ہے بجلی کی, اس وجہ سے اوور لوڈنگ ہو جاتی ہے سسٹم کی اور کٹوتی ہوتی ہے. میں کہیں پہ بھی یہ نہیں کہوں گا کہ میں بجلی کے محکمے کو ڈیفینڈ کرتا ہوں. جو فزیکلی ہم دیکھ رہے ہیں, جو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں جی لوڈ بڑھ رہا ہے, یا جو انفراسٹرکچر, کچھ تو لوڈ بھی زیادہ بڑھتا ہے, کچھ ہمارا انفراسٹرکچر کمزور بھی ہے, کھمبے نہیں ہے, تارے نہیں ہے, ٹرانسمیشن لاسز ہے. یہ جب تک درست نہیں ہوں گی تب تک یہ لوگوں کو برداشت کرنا پڑے گا. کم و پیش میں یہ کہوں گا کہ قصبے کی حالت شاید کچھ بہتر ہے. میں یہ نہیں کہوں گا ساری ٹھیک ہے, مگر کچھ بہتر ہے سوپور قصبے کی, جہاں جہاں الیکٹرانک میٹر لگے, کیبلنگ ہوئی ہے. آنے والے وقت میں انشاءاللہ چاہے عمر صاحب کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہوگا, مگر ہم 10 سال یا 15 سال کی جو کمی ہے وہ ایک دن میں پوری نہیں کر سکتے, اس میں ٹائم لگے گا. کار صاحب, آپ نے اپنا ایک پرسنل مینیفیسٹو یا یوں کہیں کہ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ سوپور کے جو ڈیوائڈر ہے ان پر نظر ثانی کی جائے گی, کہیں کہیں جگہوں پہ یہ کھول دیے جائیں گے. جیسے یہاں کے تاجروں کا الزام ہے سرکار پر یا لوکل ایڈمنسٹریشن پر, انہوں نے ہماری تجارت کو ختم کر کے رکھ دیا ہے. ڈیوائڈروں کی وجہ سے یہاں پہ یہ ٹرانسپورٹیشن نہیں ہو رہی ہے, آمد رفت ٹھیک طرح سے چالو نہیں ہوئی ہے, ان کی تجارت صحیح طرح سے نہیں چل رہی ہے. تو آپ نے اپنے مینیفیسٹو میں یہ کہا تھا کہ میں ڈیوائڈر کو سب سے پہلے ڈیوائڈروں پہ نظر ثانی کر کے آمد رفت کھول دوں گا. جی دیکھیں, جہاں تک سوپور میں ٹریفک جیمز کا حوالہ ہے دے رہے ہیں آپ, یہ ٹریفک جیمز سوپور اور سوپور سے باہر سبھی جگہ, چاہے فروٹ سیزن میں فروٹ منڈی ہو گیا, مارننگ ایوننگ میں ہمارا ایس ڈی ایچ کا ہو گیا, ہاسپٹل میں پبلک نہیں جا سکتی, مین چوک سے تھانے تک پورا ٹریفک جیم پڑا رہتا ہے, اولڈ ایریا سے پرانے چوک سے لے کے تارزوا نگلی کا روڈ بند پڑا رہتا ہے. ہمارے نوپورہ 6 وے, صدیق کالنی چوراہا, آہت بابا چوراہا, فروٹ منڈی چوراہا, سوپور میں ٹریفک کا نظام سب الٹ پلٹ ہو گیا ہے. اور اس سلسلے میں نے ایڈمنسٹریشن سے بات کی ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ سوپور کے تاجروں کا خیال نہیں ہے ایڈمنسٹریشن کو, یا سوپور میں کوئی ایڈمنسٹریشن لوگوں کے خلاف ہے. مل بیٹھ کے میری بھی بات ہو رہی ہے ان سے, میری بھی بات چیت ہوئی ہے. انشاءاللہ آنے والے وقت میں جو جائز راحت لوگوں کو پہنچنی چاہیے وہ ملے گی. تھوڑا ایڈمنسٹریشن کو بھی اپنا سوچنے سمجھنے میں اور کرنے میں ٹائم لگے گا. یہ ہماری حکومت جو ہے وہ عوام دوست حکومت ہے, اور عوام دوست حکومت میں عوام کا خیال رکھا جاتا ہے, ان کی تجارت کا خیال رکھا جاتا ہے, ان کی جائز خواہشات کا خیال رکھا جاتا ہے. میری یہ کوشش رہے گی کہ ایڈمنسٹریشن اور لوگوں کے بیچ میں جو یہ ڈیوائڈرز کو لے کے تناؤ ہو, یہ تناؤ نہ رہے, اور ایک
صحیح ڈائریکشن میں لوگوں کو سہولیت پہنچے اور ان ڈیوائیڈرز کے مسئلہ حل ہو. کار صاحب ایسے یہاں پہ آ گئی ہے ٹریفک جام کی بات آ گئی ہے, کیوں لگ رہا ہے یہاں کے لوگوں کو, سوپور کے لوگوں کو کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے لوگ یہاں ڈیوٹی دینا نہیں چاہتے ہیں؟ جیسے چوراہوں اور چوکوں میں جو ٹریفک جام لگا رہتا ہے, یہ ٹریفک اہلکار ڈیوٹی نہ دینے کی وجہ سے لگتا ہے. اگر ڈیوٹیاز یہاں کم سے کم, ان کی لوگوں کی ڈیمانڈ ہے یہاں پہ 5 6 7 یا 10 لوگ ڈیوٹی پر آئے وہ ٹریفک جام ایز ہو جائے, تو ایسا کیوں لگ رہا ہے یہاں کیوں ڈیوٹی نہیں دے رہے ہیں؟ پچھلے 30-40 سال میں سوپور کے اندر کوئی بھی نیا روڈ نہیں بنا ہے, کوئی نیا روڈ انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہوا ہے. تو ٹریفک کی کنڈیشن کو ایز آؤٹ کرنے کے لیے ایک تو صوفی محمد اکبر روڈ کی کنیکٹیوٹی کا مسئلہ ہے, اور جس میں ایک 500-600 اسٹرپ 500-600 اسکوائر فٹ کا ایک مسئلہ ہے فرام صوفی محمد اکبر روڈ ٹو کراؤن کالونی. مجھے لگتا ہے شاید اسی سال میں وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ننگلی میں چوکنگ ہے, کولو مارکیٹ میں چوکنگ ہے, مین چوک میں چوکنگ ہے, فروٹ منڈی میں چوکنگ ہے. راستے وہی ہیں مگر پچھلے 30 سال میں جو گاڑیاں بڑی ہیں اس وجہ سے روڈ وہی ہیں, راستے وہی ہیں, گاڑیاں روڈوں پہ زیادہ آ گئی ہے. اس کو آنے والے وقت میں درست کرنے کے لیے ایک تو جو شالیمار سے سیدھا ٹیوبلر جاتا ہے اس کو ادی پورہ تک لے جانے کی کوشش کروں گا میں, صوفی محمد اکبر روڈ کو, اور جو چوکنگ پوائنٹس ہیں ان کو بھی ڈی کنجیشن کا پروگرام کے تحت ان کو بھی ڈی کنجسٹ کروانے کی کوشش رہے گی. باقی جہاں تک رہی ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی بات, میں آلریڈی ایک بار ان سے میٹنگ کر چکا ہوں, اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ آپ کو ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پورا تعاون ملے گا اور ٹریفک پولیس سوپور کے روڈوں پہ دکھائی دے گی. کار صاحب, آپ سوپور کے الیکٹڈ ایم ایل اے ہے, بھاری اکثریت سے آپ نے الیکشن جیتا ہے. آپ کا جو ڈومین ہے, ڈیولپمنٹ کا ڈومین ہے یا انفراسٹرکچر یہاں پہ صحیح کرنے کا ڈومین ہے وغیرہ وغیرہ, اور کچھ سول سوسائٹیاں یہاں پہ جو آئی تھی یا این جی اوز جنہیں کہیں, این جی اوز بھی آئی تھی جنہوں نے بیڑا اٹھا رکھا تھا کہ سوپور کی ڈیولپمنٹ کا, تو کیا جو آپ کا ڈومین ہے کہیں وہ تو نہیں لے رہے ہیں؟ دیکھیے, صحیح کام کرنے کے لیے کوئی بھی آگے آئے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے, کوئی دقت نہیں, کسی کے کوئی ڈومین میں نہیں کوئی گھستا, لیکن ہر کسی کو کام کرنے کا حق ہے, ہر کسی کو آواز اٹھانے کا حق ہے, وہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اگر وہ بھی کوئی صحیح جائز مانگ اٹھا رہا ہے اس سے میرا کام بھی آسان ہو رہا ہے, اور اگر وہ صحیح کام میں, ڈرگس میں, ٹریڈ میں اور کسی مسئلے میں پیش رفت کرتے ہیں اور قدم بڑھاتے ہیں اس میں لوگوں کا فائدہ ہے. اس میں ڈومین کی بات کہاں آتی ہے؟ اس میں کوئی ڈومین والی بات نہیں ہے. ہر کسی کو کام کرنے کا حق ہے, ہر کوئی اپنی لیول پہ کام کر سکتا ہے. اچھے کام کے لیے سب کو آگے آنا چاہیے. کہا صاحب, ایک جگہ یہاں میونسپلٹی کی بات ہوئی ہے, ایک پارک بنائی گئی ہے, بچوں کے کھیلنے کی پارک بنائی گئی ہے جہلم کے کنارے پہ اپر اشپیر میں. اس کی دیکھ ریکھ میونسپلٹی کر رہی ہے, بالکل ٹھیک طرح سے کر رہی ہے, مگر جو اس کی ریپیئرنگ ہے, جو وہ وہاں پہ جو انسٹرومنٹ خراب ہوئے ہیں اس کی ریپیئرنگ نہیں ہو رہی ہے. اس پر کیا کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیے, وہ مسلم پیر کا کمیونٹی سینٹر اور وہ پارک 2016 میں نے انیشیٹ کیا ہے, اس میں پھر اوپن ایئر جم بنا ہے. تو اس ہفتے میں آلریڈی ایم سی سوپور کے ساتھ ریویو لے رہا ہوں, جس میں ہم اگر کوئی کسی چیز کے ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہوگی تو وہ پراپر ڈائریکشن دی جائے گی, اور ان کے پاس بھی کوئی پلانس ہوگا, وہ پلانس بھی ڈسکس کیے جائیں گے. اگر یہ میری نالج میں بھی ہے ریپیئر مینٹینس یا باقی چیزوں میں, یہ پوائنٹ میں وہاں ان سے ڈسکس کروں گا. اچھا, فروٹ منڈی سے وابستہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو
आवाजाही है गाड़ियों की, ट्रांसपोर्टेशन है, आने जाने की जो गाड़ियों की रफ्तार है वो सरहद रुक गई है क्योंकि ट्रैफिक जैम्स लगते हैं। फ्रूट मंडी से जो गाड़ी निकल रही है जिसे दिल्ली जाना होता है वो उस घंटों लग जाते हैं उसे संग्राम तक। देखिए गुलाम हसन साहब, मैंने ऑलरेडी मिनिस्टर साहब से ये 2-3 पुल है इनके बारे में मैं बात कर चुका हूँ और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ये मसला हल हो जाएगा। इसमें महाराजपुरा में आज तक कुछ एक तीसरी नेगोशिएशंस आज चल रही है। मेरी चीफ इंजीनियर R&B से बात हुई है, वो एक पार्टी के साथ नेगोशिएशन में है। महाराजपुरा ब्रिज के लिए एक माजबूक ब्रिज है, उसका डिज़ाइन चेंज करवाया गया है। एक सीर ब्रिज है, उसको भी टेकअप किया जा रहा है। इंशाल्लाह इस साल आप तीनों ब्रिजेस पे काम देखेंगे। एक फुट ब्रिज भी है, उसका भी काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जो उससे हमारी फ्रूट मंडी का जो ट्रैफिक है वो मैनेज हो जाएगा। कार साहब, बहैसियत MLA, बहैसियत पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सोपोर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के आम लोगों को, यहाँ के ताजरों को, यहाँ के तालीमी इदारों से वाबस्ता लोगों से या एम्प्लॉइज से, जब करप्शन ख़त्म नहीं हो रही है यहाँ पे? देखिए, मैंने दौरान इलेक्शन भी और अब भी यही कह रहा हूँ, एजुकेशन, हेल्थ केयर या बाकी चीज़ों में ज़ीरो टॉलरेंस रहेगा और करप्शन को टोटली बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जहाँ भी आपको लगे कि करप्शन हो रहा है या करप्ट प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, आप मेरी नॉलेज में लाइए, मैं कोशिश करूँगा कि उसको ख़त्म किया जाए और दुरुस्त किया जाए। नाज़रीन, कार साहब से बड़ी तफसील में बात हुई है। कार साहब ने बड़े दीदा दिलेरी से जवाबात भी दिए हैं और इंशाल्लाह कार साहब जिस काम पे हाथ रखते हैं वो काम करके ही कार साहब चले जाते हैं। तो आज नाज़रीन यहीं से इजाज़त लेते हैं कार साहब से। अस्सलाम वालेकुम।